اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جاننے پہچاننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے والد محترم محمد عبدالعلی صاحب کا 25 جنوری 2025 کو انتقال ہوا ہے۔ بے شک ان کا دنیا سے گزر جانا ہمارے لیے، ہمارے افراد خاندان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کے لمحات ہے۔ بہرحال ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی آگے تو کوئی پیچھے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ محمد عبدالعلی صاحب اپنی زندگی میں کئی شعبوں سے جڑے رہے۔ کسی شعبے میں انہیں اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی کہ شہر کے جو معزز بڑے لوگ کہا جاتا ہے اس میں ان کا نام شمار ہو، لیکن اس کے باوجود یہ مالک کا کرم ہے، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں اور مرحومین کی دعائیں ہیں۔ ان کے دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے آخری سانس تک محمد عبدالعلی صاحب کو دنیا میں سوائے اس کے کسی کا محتاج اور مجبور نہیں رکھا، اور میری نظر میں یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ محمد عبدالعلی صاحب کی شرافت، ان کے مخلص پن سے ان کے جاننے والے بخوبی واقف تھے۔ ایک اصول پسند شخص وہ رہے۔ بہرحال ان کی ترقی کو دنیا میں، ان کی زندگی میں روکنے کے لیے لوگوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے۔ میں تمام حالات سے واقفیت رکھتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ڈھکی بھی نہیں ہے۔ موبائل فون کا وہ زمانہ نہیں تھا، لینڈ لائن فون تھا کہ بس فون اٹھائے ملا دیے۔ سازشیں رچی جاتی تھی، لوگ تمنا اظہار کرتے تھے کہ ان کا زندگی میں زوال ہو، یہ پریشان ہو جائے، لوگوں کے ایسے الفاظ رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں کبھی کسی کا محتاج اور مجبور نہیں بنایا۔ جنہوں نے سازشیں رچی، ہر طرح کی سازشیں رچی گئیں، پھر وہ سازشیں رچنے والوں کے ساتھ حلیہ بنا لے کر گانے بجانے والے تو ساتھ آ ہی جاتے ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ انہیں بنا کسی کا محتاج بنائے اس دنیا سے اپنے پاس لے لیا۔ بہرحال ان کی اولاد ہونے کے ناطے میں انہیں جتنا قریب سے جانتا ہوں، میں نے انہیں جتنا قریب سے دیکھا ہے، شاید ہی کوئی انہیں اتنا زیادہ جانتا ہو۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا، انہوں نے پل پل ہر پل ہمیں سبق دیا، بتایا، ہمیں راہ دکھائی۔ ان کا وہی سبق ہے کہ آج یہ الفاظ میں تھوڑی سی روانی ہے، خیالات میں وسعت ہے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، کسی بڑے سرمایہ دار کو دیکھ کر کے، کسی بڑے عہدے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر کے مایوب نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مجبور نہیں رکھا، تمہیں بھی کوئی زیر نہیں رکھا۔ اردو میں ہے نا، زیر زبر پیش، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیر نہیں رکھا، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہو، یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہرحال انہوں نے ہمیشہ ہمیں سبق دیا، پل پل ہمیں بتایا، سکھایا کہ دیکھو ایسے حالات آئے زندگی میں، یہ ہوا۔ بہرحال اپنا کام کرتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، غیر ضروری یہاں وہاں دیکھنا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، اپنے کام پہ توجہ دو، یہ ان کا ہمیشہ سے سبق رہا۔ تو وہیں ہمارے والد محترم محمد عبدالعلی صاحب اپنے والد مرحوم محمد عبدالغنی صاحب کے ساتھ بچپن سے مشراباد آتے تھے۔ ہمارے والد، ہمارے دادا پردادا چمڑوں کی تجارت کے سلسلے میں شمشاباد سے مشراباد آیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں پہلے جو تاجران چرم کا جو کاروبار ہوا کرتا تھا مشراباد سے پہلے، وہ سکندرآباد کے رانی گنج میں ہوا کرتا تھا۔ تب سے ہمارے آبا و اجداد کاروبار کے سلسلے میں آتے رہے۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک موصوف تھے، انہوں نے ہمارے والد صاحب کو لے کر کے ایک شخص کے سامنے، ایک صاحب کے سامنے کہا تھا کہ عبدالعلی کو حیدرآباد کیا معلوم تھا، انہوں محبوب نگر میں تھے، ان کو حیدرآباد میں بتایا بولے۔ انہوں آ کے ہمارے والد صاحب کو بولے کہ حیدرآباد کو
جو ہے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ فلانا شخص بتایا آپ کو، صحیح بات ہے کیا؟ تو ہمارے والد صاحب بولے ہو بالکل صحیح بات ہے، فقیروں کو گلی گلی معلوم رہتی ہوں۔ عبدالعلی صاحب ایک حاضر جواب شخصیت تھے، کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ سب سے بڑی خوبی اگر ان کے اندر کوئی تھی تو وہ شرافت تھی، کس سے کیسا بات کرنا، ہر ایک کے ساتھ عزیزی ان کے ساری، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بڑا کیا چھوٹا کیا بات کرتے تھے۔ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کا بھی وہ وقت دیکھ چکے تھے، ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد کا وقت آج تک بھی وہ گزرنے تک دیکھتے رہے۔ اپنے انتقال کے وقت تک وہ کافی ہوش و حواس میں تھے۔ جب 1948 میں حیدرآباد دکن میں پولیس ایکشن ہوا، اس وقت شمشاباد سے ہمارے افراد خاندان، دادا، گھر کے لوگ، پورا خاندان، قبیلہ شمشاباد سے آ کے جہنما میں سال 2 سال کے لیے وہ لوگ رہے۔ جہنما جو چار مینار کے قریب آتا ہے، تو والد صاحب سناتے تھے کہ میں چار مینار کے پاس سے گزر رہا تھا، سر پہ رومی ٹوپی تھی، ایک شخص آیا، رومی ٹوپی کو زمین پر پھینک کر فٹ بال کی طرح اسے پیر سے مارنے لگا، پیر سے مارا، پھر میں جا کر کے وہ ٹوپی کو اٹھا کر کے لایا۔ تو بہرحال وہ بھی دور انہوں نے دیکھا، یہ بھی دور انہوں نے دیکھا۔ ایسا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے 2 3 4 طرح کے الگ الگ دوروں کو دیکھنے کا۔ انہوں نے دیکھا، بہت ذہین آدمی تھے، حاضر جواب تھے۔ بہرحال ان کا گزر جانا یہ ہمارے لیے کافی تکلیف کا سبب ہے۔ پروردگار سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد عبدالعلی صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔